اپنی جان کی فکر لگی ہو تو پانی کس کو یاد رہتا ہے؟ جاب کس کو یاد رہتی ہے؟ دوا کس کو یاد رہتی ہے؟ سڑکیں کس کو یاد رہتی ہیں؟ یہاں پر ٹرانسپورٹ کس کو یاد رہتا ہے؟ شہر کچرا کنڈی بن گیا کس کو یاد رہتا ہے؟ آج جب جان کی پرواہ نہیں ہے، آج کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی الحمدللہ، آج علاقے نہیں بیٹھے ہوئے، آج کوئی کسی کو مار نہیں رہا، سب اس بلدیہ ٹاؤن میں پہلی دفعہ 40 سالوں سے لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ پہلی دفعہ مہاجر پختونوں کے علاقوں میں گیا ہے 40 سالوں میں، میرے ساتھ پہلی دفعہ پختون مہاجروں کے علاقوں میں گیا ہے، میرے ساتھ پہلی دفعہ پنجابی مہاجروں کے علاقوں میں گیا ہے، میرے ساتھ پہلی دفعہ مہاجر پنجابیوں کے علاقوں میں گیا ہے۔ آفرین ہے تم پر، یہ ہے ہمارا مقصد، یہ تھا ہمارا مقصد جس کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جب اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ اللہ نے ہمیں مارنا نہیں تھا، بچانا تھا، اور اللہ نے مارنے والوں کو مارنا تھا، مار دیا مارنے والوں کو، مار دیا مارنے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے تو انہیں ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن، یہ ہے تو ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن، لیکن میں دنیا کو آواز دے کر بتانا چاہتا ہوں، اس کو صرف ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے کے الیکشن کے طور پر مت دیکھنا، یہ پاکستان کا انقلاب برپا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا الیکشن ہے، یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے، یہ ایک سیٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے۔ اللہ اکبر! آج اللہ کے کام دیکھو، آج جو پارٹیاں زبانوں کی بنیاد پر کئی دہائیوں سے اپنی سیاست کر رہی تھی، آج اس حلقے کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ یہاں پر ہر زبان بولنے والا ایک برابری کی بنیاد پر رہتا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں پختون ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں پنجابیز ہیں، ہزارے وال ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں اردو بولنے والے ہیں، کشمیری ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، ہر زبان بولنے والا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اگر کسی نے ایک زبان بولنے والے کو بھی اگنور کیا تو وہ جیت نہیں سکتا۔ آج جو لوگ زبان کی بنیاد پر سیاست کر رہے تھے، اپنی گلی بند گلیوں میں بند ہو گئے، اپنی بند گلیوں میں بند ہو گئے، ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ پاک سرزمین پارٹی کے لیے کوئی گلی بند نہیں ہے، اتحاد ٹاؤن سے لے کر وہ سعید آباد تک ہر گلی میں پی ایس پی ہے، ہر گھر میں پی ایس پی ہے، ہر زبان بولنے والے کے دل کے اندر پی ایس پی ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ بولو 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 ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے یا نہیں؟ بولو پی ایس پی ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ہر دل میں ہے، ہر دل میں ہے، ہر دل میں ہے، دلوں میں رب ڈال رہا ہے، دلوں میں رب ڈال رہا ہے۔ محنت تم کر رہے ہو، سچ تم بول رہے ہو، رب رستے کھولتا چلا جا رہا ہے، رب رستے کھولتا چلا جا رہا ہے۔ آج ایک پی ایس پی کے علاوہ ساری پارٹیوں نے ایک مہینے کی کیمپین چلا کر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، الیکشن ملتوی کرو، الیکشن ملتوی کرو، ہم ہار جائیں گے، الیکشن ملتوی کرو، ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ ہر پارٹی نے لیٹر لکھ دیا۔ اس سے پہلے کرونا نہیں تھا، اس الیکشن میں لوگوں کا موڈ دیکھ کر کرونا آ گیا، کرونا وائرس آ گیا۔ کوئی کرونا وائرس تمہیں نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا۔ اللہ کی لاٹھی چل گئی ہے۔ اے ظلم کرنے والوں، اس بلدیہ ٹاؤن میں ایک سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، پتہ ہے تمہیں اے حکمرانوں، تمہیں پتا ہے 50% سے زیادہ میری غریب آبادی جو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، وہ سال میں ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے۔ ایک سال میں 6 گھنٹے پانی، یہ کوئی تھر نہیں ہے، یہ کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے، یہ کراچی شہر کا ایک علاقہ ہے
جو 70% ریونیو کما کر پورے پاکستان کو دیتا ہے. اے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والوں, تم یہاں سے تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا, کبھی تم نے وزیر اعظم بنے ہوئے کبھی ایک دفعہ کوشش کی؟ آج یہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہو, کبھی تم نے کوشش کی کہ یہاں کے عام دنوں میں آ کر یہاں کے لوگوں کے دکھوں کے حال بھی معلوم کرے؟ نہیں کی کوشش. 13 سالوں سے یہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. آج دیکھو, آج پی ایس پی کے لوگوں کی طرف رجحان کی وجہ سے کیسے دھڑا دھڑ سڑکیں بن رہی ہیں, کیسے پانی کی لائن ڈل رہی ہے. اس کا مطلب ہے باس, اس کا مطلب ہے تم پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے. بے غیر تو تم یہ پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے. اگر آج لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے رات سڑک بن سکتی ہے تو 15 سال سے کیوں نہیں بنی؟ تم یہ سڑکیں بنا کر اپنی ایف آئی آر خود کٹوا رہے ہو. تم یہ سڑکیں بنوا کر اپنے بے ایمان ہونے پر مہر خود لگا رہے ہو. میں کہتا ہوں 1 سال الیکشن نہ ہو, پی ایس پی نہیں جا رہی یہاں سے, تم اسی طرح سے سڑکیں بناتے رہو. میں کہتا ہوں 1 سال الیکشن مت کراؤ, ہم اسی طرح گلیوں میں جائیں گے. اب ہم جائیں گے نہیں, اب ہم ہیں یہاں پہ. اب تم اسی چکر میں کہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے, بناؤ اور سڑکیں. ہم تو چاہتے ہیں 1 سال الیکشن ڈیلے ہو, یہ ساری سڑکیں بن جائے. لوگوں نے ووٹ تجھے پہلے بھی ابھی نہیں دینا, یہ سڑکیں بنوا کے بھی ووٹ نہیں پڑنے. لوگوں کے پاس پہلے آپشن نہیں تھا, آج اللہ کا شکر ہے, آج ساری زبانیں بولنے والوں کا سارے مسالک کا آپشن ہے. پاک سرزمین پارٹی کو اللہ نے کھڑا کر دیا. الحمدللہ میرے ساتھیوں کی, لوگوں کی قربانیوں سے پی ایس پی کھڑی ہو گئی ہے. آج جب میں آیا ہوں, میں 11 سال پہلے اس بلدیہ ٹاؤن کو اتنا برا چھوڑ کر نہیں گیا تھا. میں نے درجنوں راتیں اس بلدیہ ٹاؤن میں گزاری ہیں. بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں, جب میں یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈائریکٹ پانی کی لائن 60 لاکھ گیلن پانی, وہ ہب ریزروائر 40 کلومیٹر دور سے میں ہب ریزروائر سے پانی لے کر آیا. ناردرن بائی پاس کو چیرتے ہوئے یہاں کے یوزی ناظم یہاں کے لوگوں کو انٹرنل کنیکشن لگانے کے پیسے دیے کہ تم انٹرنل کام کرو, میں بلک پہ پانی لے کر آتا ہوں. اس وقت 2008, 9, 10 میں بلدیہ ٹاؤن کی آبادی پورے NA-249 30 سالہ پانی کی ضروریات کے لیے وہ پانی کافی تھا. ابھی جب میں آیا ہوں, ہر طرف آہو بکا ہے, ہر طرف کربلا ہے, ہر طرف ایک پانی کی آواز ہے. میں نے پوچھا ذمہ داروں سے کہ بھائی وہ جو ہم پانی کی لائن لے کر آئے تھے کہاں گیا پانی؟ وہ کہاں لائن 60 لاکھ گیلن پانی, اس میں ایک سوئی کے برابر بھی کوئی کنیکشن کہیں اور نہیں ہونا تھا. کدھر گیا پانی؟ پتا چلا سر, آپ کے جانے کے بعد اس پانی کی لائن میں جہاں سے ایک قطرہ پانی کہیں اور نہیں جانا تھا, اس پہ 178 انلیگل کنیکشن ہوئے ہیں. پانی کہاں سے آئے گا؟ میں کہتا ہوں چلو 178 انلیگل کنیکشن, کوئی اگر انسان پانی پی رہا ہے, کوئی اگر معصوم پیاسا بچہ پانی پی رہا ہے, لے لینے دو اس کو انلیگل کنیکشن. لیکن غضب خدا کا, اس پانی کی لائن پر 25 ہائیڈرینٹ بنائے ہیں, 25 ہائیڈرینٹ. تو پانی کہاں سے آئے گا؟ بلدیہ میں پانی کہاں سے آئے گا؟ 25 ہائیڈرینٹ. تو وہ ہائیڈرینٹ کوئی ٹھیلے والا بناتا ہے, کوئی مزدور بناتا ہے ہائیڈرینٹ, کوئی غریب آدمی بناتا ہے ہائیڈرینٹ؟ ہائیڈرینٹ پتا کرو تو پتا چلا نہیں بھائی, ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا, جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے اپنے گلیوں کا چوکیدار, بلدیہ ٹاؤن کا چوکیدار بنایا تھا, اسی نے چوروں کے ساتھ مل کر بلدیہ ٹاؤن کو لوٹا ہے. اسی چوکیدار نے 4 دنوں کے لیے جن کے پاس ایم پی ایس شپ تھی, ٹاؤن ناظم شپ تھی, چیئرمین تھے, میئر تھے, سب کے شادی ہال بن گئے, سب کا ہائیڈرینٹ بن گیا. ابے مصطفیٰ کمال کے پاس پورا شہر تھا, میرے ہائیڈرینٹ کیوں نہیں چل رہے شہر میں؟ میرے شادی ہال کیوں نہیں چل رہے؟ تم بد کردار لوگ ہو, تم بدبخت لوگ ہو. تمہیں اسی لیے اپنی پارٹی چاہیے, تمہیں اسی لیے مہاجر چاہیے, تمہیں اسی لیے
چاہیے, تمہیں اس کے اسی لیے سندھی پنجابی چاہیے تاکہ تمہاری روزی روٹی چلتی رہے. اے بلدیا ٹاؤن کے لوگوں, ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا, ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا, اس نے پچھلا دروازہ کھول کر اس گلی کو لٹوایا ہے, اس محلے کو, اس علاقے کو لٹوایا ہے. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا, اس گھر کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہمیں چوروں سے گلا نہیں ہے, ہمیں اپنا چوکیدار بدلنا ہے. بولو تیار ہو, چوکیدار بدلنے کے لیے تیار ہو. اب نہیں ہوگی چوری انشاءاللہ تعالی. اب یا تو چور اس علاقے سے بھاگے گا یا پھر اس کو اسی پانی کی لائن کے نیچے دبائیں گے انشاءاللہ تعالی, دبائیں گے. جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. اب اللہ آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے گا, ہم سے ہی کام لے گا. دبائیں گے اس کو اسی پانی کے لائن کے نیچے, اسی ہائیڈرنٹ کے نیچے دبائیں گے. غضب خدا کا, غضب خدا کا. لاکھوں کی آبادی ہے, ایک بوند پانی کو ترستے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, ریونیو انجن, آج پانی کی بوند بوند کو ترستا ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کون, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, لیکن اس سارے معاملے میں دیکھو اللہ مدد کر رہا ہے, یہی سنبھلنے کا ٹائم ہے. اللہ مدد کر رہا ہے, یہی سنبھلنے کا ٹائم ہے. کہیں شیطان ہمیں بہکائے نہ. دیکھو میرا یہ ماننا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا. میں یہ مانتا ہوں. تو دیکھو بلدیا ٹاؤن میں پانی اگر غائب ہو گیا تو ایسا نہیں کہ رب نعوذ باللہ کہیں سو رہا تھا, نہیں, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی. رب کی رضا سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. رب کیوں راضی ہے میرے بچوں کو پیاسا کرنے پہ, کبھی سوچو. رب کیوں ناراض ہو گیا, رب کیوں ناراض ہو گیا, رب میرے بچوں کو پیاسا رکھنے پر کیوں راضی ہو گیا. میرے بھائی بزرگ دوستو, رب تو بڑا رحیم ہے, رب تو بڑا کریم ہے. رب اپنے امتحانات دیکھ کر تمہیں اور مجھے چاہتا ہے کہ ہم یہیں توبہ کریں اور سیدھے رستے پہ آ جائیں. رب کیوں نہیں ناراض ہوگا. ہم نے اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں. ارے میں مر کے جاؤں گا قبر میں, میرے نام سے آواز نہیں لگے گی کہ بھائی مصطفیٰ کمال مہاجر آ گیا, یہ آواز نہیں لگے گی. کوئی پنجابی جائے گا, پختون جائے گا, یہ آواز قبر میں نہیں لگے گی کہ سندھی مہاجر پختون بلوچ آ گئے. اگر ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں تو قبر میں اور محشر کے میدان میں میری اور تمہاری پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے. ہم رسول کی امت ہیں. اس رسول کی امت میں کوئی اپنے ووٹوں کے لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا, وہ ناراض ہوگا. تو تم الیکشن تو جیت گئے, رب کو ناراض کر دیا. تم زبان کی بنیاد پر الیکشن تو جیت گئے, رب کو ناراض کر دیا. اللہ نے بولا لے لو, جیت لے لو, بنا لو ایم این اے, بنا لو ایم پی اے, بنا لو وزیر, بنا لو گورنر, وزیر اعظم. پانی نہیں دوں گا. رب نے پانی چھین لیا, رب نے کچرا کنڈی بنا دیا شہر کو, رب نے ٹرانسپورٹ چھین لی, رب نے سڑکیں تباہ برباد کر دی, رب نے اسپتالوں سے دوا چھین لی, رب نے کالے پیلے لال اسکول سے تعلیم چھین لی, رب نے رات میں بجلی چھین لی, صبح گیس چھین لی. میرے بھائیوں بلدیا والوں, اگر صرف ووٹ ڈال کے کسی کو ابھی بھی زبان کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر اگر تم نے صرف اللہ کے رسول کی امت کو توڑ کر اگر کسی کو کامیاب کر دیا, جیت دے دی, رب راضی نہیں ہوگا. آؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ایک جگہ جمع کر دیا. جو لڑے ہوئے تھے آج ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کر ایک دوسرے پر پھول برسا رہے ہیں. الحمدللہ اس راستے سے جیت ملے گی, اس راستے سے, اس پلیٹ فارم سے جیت ملے گی, اس پلیٹ فارم سے جیت ملے گی تو کامیابی ہوگی. یاد رکھو, ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے, ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے. آج
जिन लोगों को आवाम बद्दुआएं दे रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कचरा कुंडी शहर बन गया, दवा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, आज अल्लाह की मखलूक इन तमाम परेशानियों की वजह से जिनको बद्दुआएं दे रही है वो सब जीते हुए हैं। तो बोलो, जीत कर क्या कामयाब भी हुए? नहीं नहीं, कामयाब नहीं हुए। सारे जीते हुए लोगों को बद्दुआएं मिल रही हैं। हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके जीतने के बाद अपने वोट देने वाले बद्दुआएं दे। अरे हमें तो अल्लाह ऐसी जीत दे जिसकी जीत के बाद मेरा दुश्मन भी मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं करे। मुझे मेरे दुश्मन की दुआएं चाहिए। हमसे ऐसे काम करवाए अल्लाह कि हमसे हमारा दुश्मन भी राजी हो, उसके दिल से भी हमारे लिए दुआ निकले। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ऐ बल्दिया वालों, मैंने ये शहर रात में जाग कर बनाया। मैंने अपना घर नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, मैंने अपनी दोस्तियां नहीं देखी। तुम रातों में सोते थे, मुस्तफा कमाल इस शहर में किसी गली में अपने बच्चों को छोड़कर जाग कर तुम्हारी सुबह को बेहतर करने के लिए रातों को कुर्बान करता था। मैं आज भी तुमसे वादा नहीं करता, मैंने कल भी वादा नहीं किया था, मैंने करके दिखाया। मुझे ये पता है एक दफा मेरा रब मुझे यहां से जिम्मेदारी देगा। अगर मेरे रब की रजा हुई, उसने तुम्हारे दिलों में बात डाल दी, फिर यहां पर वोट देने वाले तो अपने वोट देकर अपने घरों में आराम कर रहे होंगे। मुस्तफा कमाल इस बल्दिया टाउन की किसी गली में अपनी रात को कुर्बान करके तुम्हारी सुबह को बेहतर कर रहा होगा। इस काम में कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, वरना जिसको मौका मिला सबने चोरी की है, सबने चोरी की है। मुस्तफा कमाल को चोरी नहीं, अल्लाह ने डकैती करने का मौका देकर आजमाया। डकैती 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 30,000 करोड़। आज मेरा 11 साल हो गए, आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 3 रुपए भी हराम कमाने चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। सबको ललका कौन है इस पाकिस्तान में आए मेरे साथ स्टेज पे खड़ा होकर मेरे किरदार से मुकाबला करे जो मेरे रब ने मुझे दी है इज्जत, मेरे रब ने दी है, मेरा कमाल नहीं है। कौन है आकर मुझसे मुकाबला करे। ये मेरे रब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हो कि मेरे रब का एहसान है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरे रब ने गलती से भी मुझसे कोई गलती नहीं करवाई, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं लगने दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, एमपीए, वजीर, सेनेटर, मेयर में रह चुका, ये मेरी कुर्सी नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल, मेरे साथियों की मंजिल मैंने एमपीएशिप नहीं है। हमारी मंजिल रब की रजा है। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके रब को राजी करना चाहते हैं। उस मखलूक की खिदमत करने के लिए एमएनए बनना जरूरी है, एमपीए बनना जरूरी है, मेयर बनना जरूरी है, वजीर आजम बनना जरूरी है। मंजिल नहीं है, वजीर आजम सीढ़ी है, एमएनए सीढ़ी है, वजीर सीढ़ी है, क्योंकि इसी ओहदे में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की ताकत छुपी हुई है। हमें रब को राजी करना है उसकी मखलूक की खिदमत करके, वो मेरी मंजिल है। ये एमएनएशिप मेरी मंजिल नहीं है। इसलिए हमने रब की रजा को सामने रखा है। उसको नाराज करके जीत नहीं चाहिए, उसको नाराज करके जीत नहीं चाहिए, उसकी रजा के साथ जीत चाहिए। वरना कौन सी पार्टी है जीती हुई जो मुस्तफा कमाल को रोजाना ऑफर नहीं करती, आ जाओ वजीर बन जाओ, आ जाओ एडवाइजर बन जाओ, आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। मुझे ये गली गली तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं थी। ए बल्दिया के लोगों, मैं यहाँ की तबाही बर्बादी देख कर आया। मैं किसी और को, अपने साथी को मैंने इम्तिहान में नहीं डाला कि उसको मुझे समझाना पड़ता कि बल्दिया टाउन क्या है, उसको मुझे समझानी पड़ती कि पानी कहां से आता है, उसको मुझे समझाना पड़ता कि रोड कैसे बनती है, कचरा कहां जाता है। मुस्तफा कमाल को अल्लाह ने पहले से समझाया हुआ है, मुस्तफा कमाल को यह काम सिखाया हुआ है, मुस्तफा कमाल को यह तजुर्बा दिया हुआ है। मुझे किसी से ब्रीफिंग लेने की जरूरत नहीं है कि पानी कहां से आता है और कहां जाता है, कचरा कैसे उठता है। अरे हम
ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرا رکھے ہیں. ہمیں کسی سے بریفنگ دینے والوں کو ہم بریف کریں گے. بریفنگ دینے والوں کو ہم بریف کریں گے. اللہ نے ہمیں وہ ایکسپیرینس، اس کام سے گزارا ہے، وہ سارے کام کرائے ہیں کہ آج دیکھو. میں نہیں کہتا، میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس شہر میں جن لوگوں کے پاس نمائندگی تھی اور ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. حل تو دور کی بات ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. مجھے لگتا ہے ان کو مرنا یاد نہیں ہے، مگر اگر انہیں مرنا یاد ہو اپنا، تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں کسی کو وہ رتبہ دیتا ہے، اس لاکھوں لوگوں کے اوپر اس کو ذمہ دار بناتا ہے، اللہ دیتا ہے. لیکن اس رتبے کو لینے کے بعد لوگ اپنی موت بھول جاتے ہیں. ارے بدبختو، تمہیں مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. یہ جو یہاں کا بلدیہ ٹاؤن کا انسان پیاسا ہے، رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ بدکاروں کے گناہ معاف کر کے جنت دیتا ہے. تمہارے پاس انسانوں کو پانی پلانے کے پیسے ہیں، پاور ہے، تم انسانوں کا پانی اس کے چوری کر کے بیچ رہے ہو. کہاں ٹھکانا ہوگا تمہارا؟ تمہیں موت یاد نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، ان کو ہدایت دے. مصطفیٰ کمال کسی سے لڑنے کے لیے یہ الیکشن نہیں لڑ رہا. میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی، تو میں جہاں پر حکمران بیٹھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ ایک سیٹ سے آپ کیا کرو گے؟ میں بتاتا ہوں. ہم گلیوں میں، روڈوں پر، شہر میں، روڈ پر بات کرنے میں، اور ایک پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر حکمران بیٹھتا ہے، جہاں پر فیصلہ ساز انسان بیٹھتا ہے، اتھارٹی بیٹھتی ہے، وہاں پر بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب تک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کسی نے صحیح طرح سے بات ہی نہیں کی ہے. کیوں نہیں صحیح سے بات کی؟ کیونکہ اس کو اس کی فکر نہیں، اس کو پتا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال وہ ہے جس کو مسئلہ ہی نہیں پتا، بلکہ مسئلے کا حل بھی پتا ہے. مسئلہ بھی بتائے گا، اس کا حل بھی بتائے گا. اگر کوئی حکمران منافق نہیں ہے تو اس کو مصطفیٰ کمال کی بات سننی اور ماننی پڑے گی، ورنہ میری آواز بند نہیں کر سکتا، مجھے جھکا نہیں سکتا، ایکسپوز ہوگا. اگر میری جائز بات نہیں مانے گا تو ایکسپوز ہوگا. اور میرے رب نے آج تک مجھے کسی میدان میں ناکام نہیں کیا، آج تک مجھے کسی میدان میں رسوا نہیں کیا. سچائی سے، ایمانداری سے اللہ کی مخلوق کے لیے اگر آواز اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ دشمن سے بھی کام کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی کام لے لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بولو تیار ہو؟ بلدیہ والے تیار ہو؟ کیا کرو گے 29 کو؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا آواز نہیں آ رہی؟ کیا کرو گے 29 کو؟ روزے ہیں، روزے، گرمی بہت زیادہ ہے، تم گھر پہ بیٹھے تو نہیں رہ جاؤ گے. کیا کرو گے؟ کب سے لائن لگاؤ گے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی. کب سے؟ فجر سے. اور کس نشان پر مہر لگاؤ گے؟ کس نشان پر؟ کس نشان پر؟ ڈولفن پر. یاد رہے کہ ہمارا نشان مچھلی نہیں ہے، ڈولفن ہے. مچھلی کسی اور کا نشان ہے. بیلٹ پیپر پر تمہیں مچھلی بھی ملے گی اور ڈولفن بھی ملے گی، کسی اور بندے کا نشان ہے مچھلی. ہمارا نشان ڈولفن ہے، یہ مچھلی نہیں ہے. سارے جو ساتھی کیمپ پر بیٹھے ہیں، ہر آنے والوں کو یہ والی بات بتائیں، ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ پیاسوں کی امانت ہے، یہ بجلی سے محروم لوگوں کی امانت ہے، یہ غریب کی امانت ہے. ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. بولو، کرو گے؟ تیار ہو؟ دیکھو، دیکھو تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر سارے ہائیڈرنٹ چلانے والے ایک ہو گئے ہیں. سارے ہائیڈرنٹ، سارے غریبوں کا پانی بیچنے والے
سارے غریبوں کا پانی بیچنے والے سب نے گٹھ جوڑ کر لی ہے. تو دیکھو تم فارم 41 14 لے کر لیے بغیر تو نہیں آؤ گے واپس. اگر تمہیں ایسا پولنگ ایجنٹ کوئی گنتی کے بغیر اسکولوں سے باہر نکالے تو باہر تو نہیں آؤ گے. بہت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے یہ غریبوں کے پانی کا سودا نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے یہ سودا نہیں ہونے دینا ہے. ہم اپنی جان دیں گے لیکن بیلٹ پیپر والا ڈبہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے. اور سنو اے پی ایس پی کے سپورٹروں, اے پی ایس پی کے جیلوں, اے میری ماں بہنوں, مصطفیٰ کمال نے دواؤں کے پیسے بیچ کر حرام نہیں کمایا, پانی بیچ کر حرام نہیں کمایا. شاید کسی کو میں گاڑی نہ بھیج سکوں, شاید کسی کو ٹرانسپورٹ نہ بھیج سکوں, شاید کسی پولنگ ایجنٹ کو کھانا پہنچنے میں دیر ہو جائے. میرے پاس اربوں روپے نہیں ہیں. یہ میرے کارکنان, میرے ساتھی, میرے ذمہ داران اپنی جیبوں سے اور چند مخیر حضرات اپنی جیبوں سے اپنے پیٹ کو کاٹ کر یہ انتخابات کے یہ سارے خرچے چلا رہے ہیں. ہمارے پاس ہزاروں ارب روپے نہیں ہے. حرام نہیں کمایا ہم نے کہ ایک الیکشن پہ لگا دیں پھر بعد میں اسی سے کمائیں. ہم نے نہیں کمایا. تو کیا تم گاڑیوں کا انتظار کرتے رہ جاؤ گے؟ میں بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے اپنے گھر کی, اپنے اپنے پڑوس کی ذمہ داری لے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے پڑوس کو یہ فرض سمجھے. خدا کی قسم یہ جو مجمع ہے, اے مجمع والوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, آؤ نیت کریں. آؤ ہم یہ نیت کرو رب کو گواہ بنا کر کہ اے رب رات کے اس پہر میں اتنا بڑا مجمع ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پر کہ مجھے پرسنلی کچھ چاہیے. اے رب تو گواہ ہے, تیری مخلوق پریشان ہے. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بزرگ, ہم جوان, ہم اس لیے یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم تیری مخلوق کے لیے کوئی ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تیری مخلوق کا کوئی بھلا کرنے والا آ جائے. اے رب تو گواہ رہنا, تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے ہم یہاں پر نکل کر آئے. بولو یہ نیت کرتے ہو, بولو تیار ہو. بس تو تمہاری یہ نیت ہو گئی. یقین کرو تمہارا یہ بیٹھنا عبادت ہے, تمہارا یہ سننا عبادت ہے, میرا یہ بولنا عبادت ہے. ہم اللہ کی مخلوق کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, ابھی میری تقریر کے دوران حاجی رفیق پردیسی صاحب جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بہت بڑا نام ہے ویلفیئر کا, وہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں. یہاں پر بڑی زوردار تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیجئے. حاجی رفیق پردیسی صاحب کا استقبال کریے زوردار تالیاں بجا کر, ذرا ان کے کانوں تک جائے, آواز جائے. حاجی صاحب یہ لوگ آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی امت آج ایک ہو گئی ہے. یہ سارے رنگ نسل زبانوں پہ لڑوانے والے آج غائب ہو گئے. آج اللہ کی مخلوق, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حاجی صاحب سب ایک ہو گئی الحمدللہ. یہاں نہ کوئی شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ مہاجر پختون سندھی بلوچ ہے. سب اللہ کے رسول کی امت ہے, کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ایک دفعہ زوردار تالیوں میں مفتی صاحب کو اور حاجی صاحب کا استقبال کریں, زوردار تالیوں میں. شکریہ. ایک دفعہ تو میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, دیکھو ہمیں انشاءاللہ تعالی جیت نہیں کامیابی چاہیے. تمہارا جذبہ دیکھ کر
مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والے NA-249 والوں پر رحم آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں ذریعہ بنانے والا ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت ہو اور اس کے مسائل حل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں. دیکھو امن کے ساتھ تمہیں بہت چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی, تمہیں بہت غصہ دلانے کی کوشش کی جائے گی. اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ کر ضبط کے ساتھ بس اپنی منزل پہ نظر رکھ کر اس قافلے کو آگے بڑھانا ہے. یہ NA-249 کا الیکشن نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے. یہ پورے پاکستان میں PSP کا دروازہ کھولے گا انشاءاللہ تعالی. بولو تیار ہو؟ پاکستان PSP زندہ باد.